زندہ ہیں دستور زندگی کی طرح حسین زندہ دستور زندگی کی طرح شہید مرتا نہیں عام آدمی کی طرح یزید ڈوب گیا جنگ کے اندھیروں میں یزید ڈوب گیا جنگ کے اندھیروں میں حسین پھیلے ہیں دنیا میں روشنی کی طرح حسین زندہ ہے نعرہ صلوات چلو کے فرش عذاب پر بلا رہے ہیں حسین چلو کے فرش عذاب پر بلا رہے راج بگڑے مقدر بنا رہے ہیں حسین چلو کے فرش عذاب پر بلا رہے ہیں حسین میں مفلسی میں بھی فرش عذاب بچھاتا ہوں میں مفلسی میں بھی فرش عذاب بچھاتا ہوں خدا کا شکر ہے عزت بچا رہے ہیں حسین چلو کے فرش عذاب نعرہ صلوات ایک اور نعرہ مجلس شہم میرا برسرے منبر ہونا مجلس شہم میرا برسرے منبر ہونا اس کو کہتے ہیں نصیب کا سکندر
خدا کا دھوکا کس طرح مان لوں دونوں کا برابر ہونا مجلس شہر میں میرا برسرے اشکوں کی بڑھا دی قیمت غم شبیر نے اشکوں کی بڑھا دی قطرۂ آب کو سکھلا دیا گوہر مجلس شہر میں میرا برسرے ممبر ہونا زخم کھا کر بھی پلائے جو قاتل کو شربت زخم کھا کر بھی جو قاتل کو پلائے دیتا ہے اسے ساقی یہ کوثر ہونا مجلس شہر میں میرا برسرے ممبر ہونا منزل عزم حسینی ہے بہت دور کی بات منزل عزم حسینی ہے بہت دور کی بات پہلے سیکھے تو زمانہ علی اصغر ہونا مجلس شہر میں میرا برسرے ممبر ہونا اس کو کہتے ہیں نصیب کا سکندر ہونا مجلس شہر میں میرا نعرہ سلمان لبیک کے تیغ رکھی شہن نام میں لبیک کے تیغ رکھی شہن نام میں پلٹی سپاہ آئی قیامت جہان میں پھر سرکشوں نے تیر ملائے کمان میں پھر کھل گئے لپٹ کے پرے نشان میں پھر کھل گئے لپٹ کے پرے نشان میں بے کس حسین ظلم شیالوں میں گر گئے مولا تمہارے لاکھ سواروں میں گر گئے مولا تمہارے لاکھ سواروں میں گر گئے لاکھوں میں ایک بے کس دل
पर्चियों वाले हुसैन पर, ये दुख नबी की गोद के पाले हुसैन पर, आते थे खंजरों को निकाले हुसैन पर, आते थे खंजरों को निकाले हुसैन पर, तीरे सितम निकालने वाला कोई न था, गिरते थे और संभालने वाला कोई न था, गिरते थे और संभालने वाला कोई न था। गिरते हैं अब हुसैन फरस पर से है गजा, निकली रका पाए मुताहर से है गजा, पहलू शिगाफ्ता हुआ खंजर से है गजा, वश में झुके अमामा गिरा सर से है गजा, वश में झुके अमामा गिरा हर से है गजा, कुराने लजीन से सरे फर्श गिर पड़ा, दीवारे काबा बैठ गए अर्श गिर पड़ा, दीवारे काबा बैठ गए अर्श गिर पड़ा। जंगल से आई फातिमा ज़हरा की ये सदा, उम्मत ने मुझको लूट लिया वा मोहम्मदा, इस वक्त कौन हक़ मोहब्बत करे अदा, हाय हाय ये जुल्म और दो आलम का मुक़्तदा, हाय हाय ये जुल्म और दो आलम का मुक़्तदा। 1900 है तने चाक चाक पर, ज़ैनब निकल हुसैन तड़पता है खाक पर, ज़ैनब निकल हुसैन तड़पता है खाक पर। ऐ अर्ज़ करबला मेरा बच्चा है बेगुनाह, ऐ दश्त नैनवा मेरा बच्चा है बेगुनाह, ऐ नहरे अलक़मा मेरा बच्चा है बेगुनाह, ऐ बहरे बेवफा मेरा बच्चा है बेगुनाह, ऐ बहरे बेवफा मेरा बच्चा है बेगुनाह। घेरा है ज़ालिमों ने मेरे नूरे ऐन को, ऐ ज़ुल्फ़िकार तुझसे मैं लूंगी हुसैन को, ऐ ज़ुल्फ़िकार तुझसे मैं लूंगी हुसैन को। और पर्दा उलट के बिन्ते अली निकली नंगे सर, लर्ज़ा कदम खमीदा कमर भर के खोजेगा, चारों तरफ पुकारती थी सर को पीट कर, ऐ करबला बता तेरा मेहमान है किधर, ऐ करबला बता तेरा मेहमान है किधर। अम्मा कदम बूटते नहीं दशना काम के, पहुंचा दो लाश पर मेरे बाजू को थाम के, पहुंचा दो लाश पर मेरे बाजू को थाम के। भैया सलाम करती है ख्वाहर जवाब दो, चिल्ला रही है डॉक्टर हैदर जवाब दो, सूखी ज़बां से मेरे पैगंबर जवाब दो, क्यों कर जिएगी ज़ैनब मुज़्तर जवाब दो, क्यों कर जिएगी ज़ैनब मुज़्तर जवाब दो। जुज़ मर्ग दर्द हिज्र को
بھیا میں اب کہاں سے تمہیں لاؤں کیا کروں، کیا کہہ کے اپنے دل کو میں سمجھاؤں کیا کروں، کس کی دہائی دوں کس چلاؤں کیا کروں، ارے بستی پر آئی ہے میں کدھر جاؤں کیا کروں، بستی پر آئی ہے میں کدھر جاؤں کیا کروں، دنیا تمام جل گئی ویران ہو گیا، بیٹھوں کہاں کے گھر تو عزا خانہ ہو گیا، بیٹھوں کہاں کے گھر تو عزا خانہ ہو گیا، اے عرض کربلا میرا بچہ ہے بے گناہ، اے دشت نینوا میرا بچہ ہے بے گناہ، اے نہر القمہ میرا بچہ ہے بے گناہ، اے بحر بے وفا میرا بچہ ہے بے گناہ، اے بحر بے وفا میرا بچہ ہے بے گناہ، گھیرا ہے ظالموں نے میرے نور عین کو، اے ذوالفقار تجھ سے میں لوں گی حسین کو، اے ذوالفقار تجھ سے میں لوں گی حسین کو، پردہ الٹ کے بنت علی نکلے ننگے سار، لرزا کمر خمیدہ کمر گھر کے خوج کا، چاروں طرف مقاتل سر کو پیٹ کر، اے کربلا بتا تیرا مہمان ہے کدھر، اے کربلا بتا تیرا مہمان ہے کدھر، اماں قدم اٹھتے نہیں تشنا کام کے، پہنچا دو لاش پر میرے بازو کو تھام کے، پہنچا دو لاش پر میرے بازو کو تھام کے، لبیک کہتے
بیٹھی ہے رخ پر نقاب ڈالے ہوئے بدن لرزتا ہوا مگر سنبھالے ہوئے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کال کریے. کیوں؟ فاتحہ. ہیں اندھیرا ہو گیا. زوم پر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. وآل بیتہ الطیبین الطاہرین. اما بعد فقد قال حق سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إياك نعبد وإياك نستعين. صلوات محمد. حضرات گرامی قدر، اس مجلس کی اور اس وقت کی گفتگو کے لیے میں نے جس آیہ کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، خالق کائنات کی عظیم ترین کتاب قرآن مجید کا ارشاد گرامی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، جس کا ترجمہ ہے ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. لمبی چوڑی تقریر نہیں ہے، مجھے معلوم ہے کہ ٹائم فکسر ہونا بھی چاہیے، لیکن آپ نے اگر محبت اور عقیدت سے سنا، اور میرا بھی یہ مزاج ہے کہ میں بھی دودھ میں پانی ملانے کا عادی نہیں ہوں. اور سب سے پہلے میں یہیں سے شروع کرنا چاہتا ہوں، میرے بھائی بھی بیٹھے ہیں، کہ جو ذکر علی سن کے بھی گونگا سا لگے ہے
وہ لاگ بھی اپنا ہو پرایا سا لگے ہے. بس آپ تھوڑا سا سبحان اللہ کہیے اور انشاءاللہ عبادت کے موضوع پر گفتگو سماعت فرمائیے. ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. ہم تیری حمد و ثنا کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. ہم تیری تسبیح و تحلیل کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. قرآن کا یہ دعائیہ کلمہ جسے انسان باوضو ہو کر قبلہ رخ ہو کر اللہ کی بارگاہ میں التجا کر رہا ہے. ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. مگر ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ صاحب آپ مدد چاہتے ہو اللہ سے, مدد مانگتے ہو علی سے. اور کیجیے گا بھائی, کوشچن اپنی جگہ ہے, سوال اپنی جگہ ہے کہ آپ نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. اور جب وقت مدد آیا تو یا علی مدد, یا علی مدد, یا غازی مدد, یا مشکل کشا مدد, یا مولا مدد. تو یہ سب ہے کیا؟ یہ دوہری چالیں ہیں, یہ دوہرے چہرے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں آنے کے بعد پھر بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں یا علی مدد. آئیے پھر نبی سے پوچھ لیں, جس نے دین بتایا, جس نے شریعت بتائی, جس نے قرآن بتایا, جس نے ایمان کو بتایا, جس نے تفسیر کو بتایا, اسی رسول سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ بتائیے. مگر اسی رسول کو ہم نے دیکھا ہے جنگ خیبر میں نادے علی مظہر العجائب. ابھی نے بتا, توجہ فرمائیے گا, نادے علی مظہر العجائب ہے. علی سے نادے علی پڑھ رہے ہیں, مدد مانگ رہے ہیں, پکار رہے ہیں. کیا مطلب؟ یا رسول اللہ کا اس لیے پکار رہا ہوں تاکہ کل علی کو مدد کے لیے پکارنا مسلمانوں کی بدعت نہ ہو, میری سنت ہو. صلوات پڑھیں پر محمد. مگر جب ہم بتاتے ہیں ان مجالس میں, ان جلسوں میں, تو لوگ یہ کہہ کے ڈال دیتے ہیں کہ صاحب تمہیں کچھ نظر نہیں آتا اہل بیت کے علاوہ. بھائی نظر ہی کیا ہے؟ قرآن پڑھیے اہل بیت ہی اہل بیت نظر آتے ہیں, کردار رسول کو دیکھیے اہل بیت ہی اہل بیت نظر آتے ہیں. اس کے علاوہ ہے کیا؟ اسی لیے شاعر نے کہا تھا کہ اسلام کے ایک دامن میں بس دو ہی تو چیزیں ہیں, ایک ضرب ید اللہ ہی, ایک سجدہ شریعت. صلوات پڑھیں پر محمد. میں کتنا اچھا لگ رہا, مجھے تو یہ بتایا گیا تھا کہ بالکل آپ یہ سمجھ لینا کہ میں سائلنٹ ماحول میں پڑھ رہا ہوں. اب اس کا مطلب یہ, وہ کچھ پڑھتے ہی نہیں تھے جنہیں سائلنٹ ماحول رکھا ہے. صلوات پڑھیں پر محمد. ورنہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اہل بیت کے فضائل کیے جائیں اور آپ حضرات خاموش بیٹھے. ہو ہی نہیں سکتا یہ کہ علی کے فضائل بیان ہوں یا قرآن کے فضائل بیان ہو یا کردار اہل بیت بیان ہو اور ہم خاموش بیٹھ جائیں. ہو ہی نہیں سکتا. اور یہ تو کہتے بھی ہیں کہ زبان کے ساتھ دل بولا. میں نے اس نعرے کو بھی بدلوا دیا, زبان کے ساتھ دل نہیں بولا. پڑھے لکھے افراد میرے سامنے ہیں. جب میں خیجان لنڈن میں تقریر کر رہا تھا تو نعرہ لگایا گیا تھا زبان سے پہلے دل بولا, زبان کے ساتھ دل بولا. میں نے کہا نہیں, یہ نہ کہو زبان سے پہلے دل بولا. اس لیے کہ میں نے کہا جتنے ڈاکٹر حضرات ہیں ذرا ہاتھ اٹھا لیجیے. بھئی ابھی میں نے آیت پڑھی اور میرے بزرگوں نے محسوس کیا ہوگا کہ مولانا نے آیت تو پڑھ دی مگر ترجمہ کیا کر رہے ہیں. تو پہلے آیت بعد میں ترجمہ. اسی طریقے سے پہلے دل گواہی دیتا ہے بعد میں زبان پر آتا ہے. اور میری بات نہ مانے آپ پڑھیے نہج البلاغہ. میرے امام نے فرمایا اللسان ترجمان القلوب, زبان دل کا ترجمان ہے. پہلے زبان آپ نے کہتے بھائی میں یہ بات نہیں کہہ سکتا, کیوں؟ اور میرا دل گواہی نہیں دیتا. اس نے یہ بات نہیں کہی ہوگی, کیوں؟ اور میرا دل گواہی نہیں دیتا. تو میں نے کہا یہ نہ کہا کیجئے کہ زبان کے ساتھ دل بولا. جو زبان کے ساتھ دل بولے وہ اور ہیں, زبان سے پہلے جو دل بولے وہ ہم ہیں. پہلے صلوات پڑھیں پر محمد.
ایاکا نعبد و ایاکا نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے تو تمہیں اسی لیے پیدا کیا جن و انس کو تاکہ تم ہماری عبادت کرو. کاہے کے لیے پیدا کیا گیا؟ اس کی عبادت کے لیے پیدا کیا. اب سوال ایک ہوتا ہے، اللہ نے کہا کہ میری عبادت کرو، پیدا عبادت کے لیے کیا. آپ مجلس کر بیٹھے، آپ ماتم کر بیٹھے، آپ جلوس نکال بیٹھے، آپ تعزیہ بنا بیٹھے، کیا مطلب؟ اللہ نے تو ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، مگر ہم نے یہ دیکھا ہے اللہ نے پیدا کیا نا، جس فرشتے کو پیدا کیا وہ جس عالم میں ہے، جو بزرگ اسی عالم میں ہے، جو قیام میں ہے وہ قیام میں ہے، جو رکوع میں ہے وہ رکوع میں ہے، جو سجدے میں ہے وہ سجدے میں ہے، جو تشہد میں ہے وہ تشہد میں ہے. لیکن امام حسین پیدا ہوئے، میں کچھ کہہ رہا ہوں، امام حسین کی ولادت ہوئی، اس کا مطلب یہ ہوا جو سجدے میں تھا اس نے سجدہ توڑا، جو رکوع میں تھا اس نے رکوع چھوڑا، جو قیام میں تھا اس نے قیام چھوڑا. تو اگر وہ آ کر کے حسین کی زیارت کر کے فرشتہ رہ سکتا ہے تو ہم بھی ماتم کر کے، ارے سلوات پڑھیں بر محمد وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے اس لیے پیدا کیا تاکہ ہماری عبادت کی جائے. یہ نا، مگر لوگوں نے کہا کہ صاحب آپ نے تو اسی کو عبادت سمجھ لیا. آئیے یہی عبادت ہے. آپ گھر سے چلے کاہے کے لیے؟ بھئی مجلس کے لیے چلے کہ نہیں چلے؟ مجلس کے لیے ہم نے نیت کی، اور اسلام میں نیت ہی ہے. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. آپ جو گھر سے چلے کس نیت سے چلے؟ مجلس کے لیے چلے نا، ماتم کے لیے چلے نا، کہ ہم عبادت کرنے کے لیے جا رہے ہیں. یہی تو ہمارا مقصد ہے کہ ہم عبادت کے لیے جا رہے ہیں. عزیز و عبادت کہتے کسے ہیں میں نہیں بتاؤں گا، اور مجھ سے اعلیٰ علم نہیں بتائے گا. آخر عبادت کہتے کسے ہیں؟ عبادت کہتے کسے ہیں؟ میرے معصوم نے بتایا. جب لوگوں نے پوچھا مولا عبادت کے معنی کیا ہیں، تو انہوں نے کہا، مولا نے ارشاد فرمایا کیوں پوچھنا چاہتے ہو؟ کہا مولا اگر مفہوم عبادت ہمیں معلوم ہوگا تو ذوق عبادت اور بڑھے گا، شوق عبادت اور بڑھے گا. اگر پتہ چل جائے نا کہ ہماری نماز صبح قبول ہو گئی تو ظہر کی اور اچھے انداز سے پڑھیں گے. ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ ظہر کی قبول ہو گئی تو عصر کی اور اچھے انداز سے پڑھیں گے. اگر یہ علم ہو جائے کہ عصر کی قبول ہو گئی تو مغرب کی اور خضوع اور خشوع کے ساتھ پڑھیں گے. اگر یہ پتہ چل جائے کہ مغرب کی قبول ہو گئی تو عشاء کی اور عقیدت کے ساتھ پڑھیں گے. بھئی یہ تو پتہ چل جائے نا. اس لیے کہ آدمی اگر بزنس کرتا ہے اور صبح سے شام تک جب وہ کاؤنٹنگ نہیں کرتا ہے کہ نہیں کرتا کہ آج میرا بزنس لاس میں رہا یا پروفٹ میں رہا. اگر کوئی اسٹوڈنٹ پیپر دیتا ہے کیا رزلٹ نہیں دیتا کہ میں پاس ہوا کہ فیل ہوا؟ اسی طرح اس نے کہا مولا ہم بھی یہ دیکھنا چاہتے کہ ہماری نماز قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، ہماری عبادت قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی. تو امام نے یہ نہیں کہا مولویوں سے پوچھو، مفتیوں سے پوچھو، قاریوں سے پوچھو، حافظوں سے پوچھو، بزرگوں سے پوچھو. نہیں کہا. امام نے کہا کسوٹی بتا دوں؟ کہا مولا بتائیے. قاریوں سے نہ پوچھو، حافظوں سے نہ پوچھو، کسی سے نہ معلوم کرو، اپنے ضمیر سے معلوم کر. ارے میں کچھ کہہ رہا ہوں، اپنے ضمیر سے معلوم کر. کہ مولا کیا مطلب؟ کہ نماز صبح پڑھ اور ظہر تک دیکھ کوئی گناہ تو نہیں کیا. بڑی پیاری بات کہہ رہا ہوں، کوئی گناہ تو نہیں کیا، کوئی جھوٹ تو نہیں بولا، کسی سے حسد تو نہیں کیا، کسی کی منافقت تو نہیں کی ہیں. اور نماز ظہر پڑھنے کے بعد اب عصر تک دیکھ، کوئی جھوٹ تو نہیں بولا، گناہ تو نہیں کیا، حسد تو نہیں کیا. اور اس کے بعد پھر مغرب تک دیکھ، مغرب سے عشاء تک دیکھ. امام نے کہا عبادت کہتے ہی اسے جا کر کے سنیے گا، عبادت کہتے ہی اسے ہیں جو فکر کو بدل دے، جو شعور کو بدل دے، جو سوچوں کو بدل دے.
جو خیالات کو بدل دے، جو حالات کو بدل دے، جو تدبر کو بدل دے، جو تعقل کو بدل دے، جو تشکر کو بدل دے۔ امام کہتے ہیں جو تمہاری زندگی میں انقلاب لے آئے، جو تمہاری زندگی کو بدل دے، جو فرمائیے گا، جو تمہاری زندگی کو بدل دے وہ عبادت ہے، جو بدل نہ سکے وہ عادت ہے۔ صلوات پڑھیں پر محمد۔ امام نے کسوٹی دی ہے۔ اب مجلس میں ہم آئے ہیں تو کس مومن سے کیا رنجش تھی، کس کے لیے کیا برے خیالات تھے، کس کے بارے میں کیا منفی سوچ تھی، اگر اب بھی وہی ہے تو آنے کا فائدہ کیا ہے؟ اگر چینجنگ نہ آئی تو آنے کا فائدہ کیا ہے؟ تو امام نے یہ بتایا کہ یہ ہے عبادت اور روح عبادت، سمجھئے۔ مگر زمانہ ہم پاٹے کیے جا رہا ہے کہ صاحب تم نے تو یہ سمجھ لیا کہ بس یہی عبادت ہے، کوئی مجلس کریں گے تو جنت میں جائیں گے، تعزیہ اٹھائیں گے تو جنت میں جائیں گے، علم برآمد کریں گے تو جنت میں جائیں گے۔ میں کہتا ہوں کہ بہت مکتب فکر کے لوگ ہیں جو قدم قدم پر جنت کی تمنا کرتے ہیں۔ ان سے پوچھے لا الہ الا اللہ کیوں کہا کہ اللہ قبول کرے گا جنت میں جائیں گے، محمد رسول اللہ کیوں کہا اللہ قبول کرے گا جنت میں جائیں گے، آدم کو صفی اللہ کیوں مانا اللہ قبول کرے گا جنت میں جائیں گے، ابراہیم کو خلیل اللہ کیوں مانا اللہ قبول کرے گا جنت میں جائیں گے، موسیٰ کو کلیم اللہ کیوں مانا اللہ قبول کرے گا جنت میں جائیں گے، عیسیٰ کو روح اللہ کیوں مانا اللہ قبول کرے گا جنت میں جائیں گے، قرآن کو کتاب اللہ کیوں مانا اللہ قبول کرے گا جنت میں جائیں گے، محمد کو رسول اللہ کیوں مانا اللہ قبول کرے گا جنت میں جائیں گے۔ ایک جملہ کہہ دوں، اگر آپ بیدار ہیں ایک جملہ کہہ دوں، آخری آن میں جب توجہ فرمائیے گا، جو قدم قدم پر جنت کی تمنا کرے تاریخ اسے امت محمد کہتی ہے، جنت جن کی تمنا کرے انہیں آنے صلوات پڑھیں پر محمد۔ اس لیے نہیں ہے عزاداری کہ ہمیں جنت کی تمنا نہیں، یہ وہ ہے ذوات مقدسہ جن کا ذکر کیا جائے، جن کے کردار کو فالو کیا جائے۔ ہم نہیں، غیر افغان میں بھی سیرت اہل بیت بیان ہوتی ہے، الحمدللہ آپ حضرات کی دعاؤں کے سائے میں تقریباً 28 سال سے میں باہر جا رہا ہوں، اچھے خاصے لوگوں سے میرے باہر کے رابطے بھی ہیں۔ ایک شخص مجھے ہالینڈ میں ملا، جونس اس کا نام تھا، اس نے کہا مولانا مجھے اسلام بہت اچھا لگتا ہے۔ اچھا آپ کو اسلام اچھا لگتا ہے تو پھر کیا چاہتے ہو؟ کہا میں پڑھ بھی رہا ہوں اسلام کو بہت، مگر جب میں اسلام پڑھتا ہوں اور ان لوگوں کا کیریکٹر دیکھتا ہوں تو مجھے تعجب ہوتا ہے۔ میں نے سوچا کہ انہوں نے اسلام پڑھ لیا پھر جو لوگ مشہور ہیں اسلام کے انہیں کا تو کیریکٹر سیریل وائز پڑھیں گے، بڑا نقصان ہوا۔ پہلے تو نقصان کا رک کیسے بڑی مشکل سے ختم ہوتا کہ بات کو پرانی کر کے دبا کے آخر ہو جاتا تھا، اور اب اس کا تو تھا اور ماس کا بھی ہو گیا نقصان۔ صلوات پڑھ کے پر محمد۔ یہ بھی پھر کبھی انشاءاللہ اس پہ بیان کروں گا۔ تو وہ اور لوگ ہیں جو قدم قدم پر جنت کی تمنا کر رہے ہیں۔ میں نے کہا تم نے اسلام پڑھا، کہاں فلاں صاحب کا کیریکٹر پڑھا اور ان صاحب کا کیریکٹر پڑھا اور ان صاحب کا کیریکٹر پڑھا۔ وہ گنانے لگے، ہم گننے لگے، میں سمجھ گیا کہ کون سا روڈ پہ چلے گئے ہیں، یلو پہ جا رہے ہیں کہ ریڈ پہ جا رہے ہیں۔ میں سمجھ گیا اس کو۔ میں نے کہا دیکھیے تمہاری آنکھوں میں محبت چھلک رہی ہے، میں تمہاری پیشانی پڑھ رہا ہوں، اور شاعر نے کہا ہے کہ خوشی کا غم کا اداسی کا باپ ہوتا ہے، ہر ایک چہرہ مکمل کتاب ہوتا ہے۔ میں آپ کو کتاب دے رہا ہوں،
اس کو پڑھیے گا اور پھر مجھے بتائیے گا. غور فرمائیں, پھر مجھے بتائیے گا کہ اسلام کو آپ نے کیسا پایا. میں نے ان کو تاریخ معصومین دی, آپ یہ پڑھیے. جب 1 سال کے بعد میں پھر پہنچا وہاں تو وہ 8 محرم کو مجھے ملے اور انہوں نے کہا میسی اپنی زبان میں. اس کے بعد انہوں نے بولنا شروع کیا, آپ کا شکریہ, آپ نے مجھے بہت اچھی کتاب دے دی. میں صحیح معنوں میں جو اسلام کے اصل وارث ہیں اور کیریکٹر ہے میں نے وہ پڑھ لیا. میں نے کہا آپ نے پڑھ لیا؟ تو سب کو پڑھ لیا, کئی مرتبہ پڑھ لیا. تو کچھ فرق لگا پہلو میں, ان میں اور ان میں. قسم خدا کی جون ایک جملہ کہتا ہے مولانا میں نے پڑھا اور فرق میں محسوس ہو گیا. میں نے کہا بتائیے. بولے میں ان کے بارے میں تو کچھ نہیں کہتا مگر ان کے بارے میں کہتا ہوں جو آپ نے مجھے کتاب دی 14 معصومین کی. میں نے کہا کیا کہتے ہو؟ ایک جملہ کہتا ہے مولانا ان کے کردار کو پڑھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کے دامن پر پیون تو ہے مگر دھبا نہیں ہے. صلوات پڑھیں بر محمد. پیش کیا جائے زمانے کے سامنے, ان لوگوں کے کردار پیش کیے جائیں, زمانہ اسلام کے دروازے پہ جھکے گا. لیکن جب اسلام تو اچھا لگتا ہے اور جب شخصیتوں کے بارے میں پڑھنا شروع کرتے ہیں تو کہا کتنا ہے, کیسے ہیں, کیا کیا ہے, یہ رد و بدل کیوں ہے, کھانے کے دانت اور ہیں, دکھانے کے اور ہیں. یہ تو پڑھنے کے بعد پتا چلے گا کہ ان کا کیریکٹر کیا ہے اور ان کا کردار کیا ہے. تو قسم خدا کی اصل میں مسئلہ یہ ہوا کہ لوگوں نے اپنے کردار کا نام اسلام بنا لیا, اپنی فکر کا نام اسلام بنا لیا, اپنی سوچ کا نام اسلام بنا لیا. ہم نہیں دیکھتے کہ زمانے میں اگر کسی نے 100 روپے دے دیے مسجد میں تو بیک سائڈ کی دیوار میں نام نہیں دیکھتا, فرنٹ پہ دیکھتا کہ اللہ سے اوپر لکھا ہے نیچے. سچ کہہ رہا ہوں, یہ تو ماحول ہو گیا ہے. بتائیے یہ ہماری مرضی. اور اگر دے دیے توفیق ہو گئی, خدا نے کہا کہ دے دو تو اب صاحب دروازہ یہ کیوں ہے, یوں ہونا چاہیے, یہ مائک کیوں ہے, یہ یوں ہونا چاہیے, یہ لائٹ کیوں ہے, یہاں ہونی چاہیے, یہ کیوں یہاں ہونا چاہیے. یعنی دھیرے دھیرے یہ بھی میری مرضی سے, وہ بھی میری مرضی سے, وہ بھی میری مرضی سے. بھائی یہ اسلام میں اختلاف ہو گیا. لوگ ذرا سا نمایاں ہوئے اور اپنی مرضی چلانے لگے. یہ میری مرضی, وہ میری مرضی, وہ میری مرضی, وہ میری مرضی. لہذا ایک اسلام کے 73 ہو گئے, مرضیوں میں اسلام بڑھ گیا. ارے آ جاؤ اہل بیت کے دروازے پر, زمانہ آ جائے علی کے دروازے پر. تم 10 روپے دے کر کے اپنی مرضی چلا رہے ہو. علی وہ ہے جو مرضی خرید کے بھی مرضی نہیں چلاتا. الجن والانس الا لیعبدون. آپ آئے ہیں, بہت اچھی بات ہے, احتیاط کرنا, لیکن آنا ہمارا کام ہے, بچانا ان کا کام ہے. ہمارے علاوہ ہے کوئی؟ کبھی میں بھی آ رہا ہوں, گھر آ جاتا ہوں, شاید پتہ نہ ہوگا کسی کو. بجنور سے بھی 22 کلومیٹر آگے جگہ جھجو پور, وہاں سے سیدھا سمجھیا میں مری پاتا. یہ اجازت اہل بیت نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ پوری دنیا لوگ ہے, لاک ڈاؤن کا شکار ہے. آپ اپنی عبادت میں مصروف ہیں, میں کچھ کہہ رہا ہوں اور کیجیے گا. آپ اپنی عبادت میں مصروف ہیں اور اس کے علاوہ بھی اجازت مانگ رہے تھے. اب تو کچھ غنیمت ہے. پچھلے سال تو بالکل ہی فل لاک ڈاؤن تھا, پوری دنیا بند, سارے ایئرپورٹ بند, پوری دنیا بند, پوری دنیا بند. اپنا ملک بند, اسٹیٹ بند, شہر بند, گلی بند, گھر بند, کمرہ بند,
کمرے میں ہم بند، وہاں بھی منہ بند. ارے میں کچھ کہہ رہا ہوں، کہاں لے آیا میں آپ کو؟ کیا کروں جب؟ چلو ہاتھ بڑھیے بر محمد کیوں دروگا جی بند نہیں ہے؟ اور جس کو کھولے میں تم بند کر دیتے ہو. سلوات پڑھیے بر محمد. تو عزیزو یہ کیا ہے؟ اور اس میں بھی ڈسٹینس ہے، اور 14 دن کا کوارنٹین، نہ 13 نہ 15. انشاءاللہ بتاؤں گا یہ بھی کیوں ہے، چونکہ اتنا وقت نہیں ہے. تم سے زیادہ میری کھڑی پہ نگاہیں ہیں، اور میں کیا کروں، کتنا ہی گھوڑتے رہیے. ان تینوں کا مقدر ہی ہے کہ 12 کا طواف کرتی رہی. تو وہاں بھی منہ بند، خاموش سناٹا، پوری دنیا بند. اور جو اپنے کو چودھری کہلا رہا تھا وہ بھی بند، وائٹ ہاؤس بند. سب ڈر رہے ہیں، دہشت ہے. کیوں؟ لاک ڈاؤن، لاک ڈاؤن، کرونا، کرونا، کرونا. ارے اس کرونا ہی سے سیکھ لو، غیبت مت کرو نا، حسد مت کرو نا، جغنی مت کرو نا، دشمنی مت کرو نا، منافقت مت کرو نا. کرنا ہی ہے عبادت کرو نا، اطاعت کرو نا، ہم و سنا کرو نا، محبت کرو نا، ایک دوسرے سے پیار کرو نا. صلوات پڑھیے پر محمد آلہ. مگر پوری دنیا لاک ڈاؤن کا شکار ہے. دہشت، دہشت، سب ڈرے ہوئے ہیں. وہ ہمارے مسلمان بھائی جیالے لوگ جو کسی بھی دور میں گھر بیٹھنا پسند نہیں کرتے تھے. اللہ کے دین کی تبلیغ کرو، رسول کا کیریکٹر بتاؤ. جگہ جگہ تبلیغ تبلیغ تبلیغ، آپ کو نہیں ملتا. میں نے ایک جگہ کہا یہ قیوم بھائی میرا دوست ہے، چلو تبلیغ پکڑ چلتے ہیں. کہا مولانا مرواؤ گے؟ کیا مطلب؟ کہا مولانا نہیں دیکھتے کہ لاک ڈاؤن چل رہا ہے، کرونا چل رہا ہے، ہلاک ہو جاؤں گا. ہلاک جملہ ذرا ملاحظہ فرمائیے، کیا کہا؟ ہلاک ہو جاؤں گا. یہ نہیں کہا شہید ہو جاؤں گا. اللسان ترجمان القلوب، زبان دل کا ترجمان ہے. کیا کہا؟ ہلاک ہو جاؤں گا. ہلاک، ہلاکت، ہلاکت، ہلاکت. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمیں اجازت ملے، اجازت ملے. پوری دنیا ڈری ہوئی ہے. جیسے میں نے بتایا، اپنے گھروں میں، اپنے کمروں میں، اپنے محلوں میں، اپنے شہروں میں بالکل دہشت، وحشت، خوف طاری ہے. کہاں کا؟ موت کا خوف طاری ہے. مگر سب ڈرے ہوئے ہیں. اور آپ کی قوم کیا کہہ رہی ہے؟ اجازت مل جائے، اجازت مل جائے، اجازت مل جائے. جلوس کی اجازت، ماتم کی اجازت، مجلس کی اجازت، سیوا پارک میں سیوا کی اجازت. میں تو کہہ رہا ہوں ہے کہ نہیں، یہ پروگرام کی اجازت مل جائے، مگر نہیں ملتی. کیوں؟ آپ ہم بے وقوف ہیں جو اپنے جوانوں کو مروانا چاہتے ہیں. وہ کوئی ہوشیار ہے جو کوئی باہر نہیں آنا چاہتے، وہ باہر نہیں آنا چاہتے، ہم اندر نہیں رہنا چاہتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کے یہاں ہلاکت ہے. جو باہر میں نہیں جانے دیتا، نہ جذبہ شہادت ہے جو اندر نہیں رہنے دیتا. صلوات پڑھیں پر محمد. یہ عزیزو، پوری دنیا لاک ڈاؤن کا شکار، لیکن ہمارا عقیدہ نہیں ہے، ہماری فکر نہیں ہے. یہ جذبہ ولایت ہے. آئیے تھوڑا سا سمٹ آئیے. عزیزو، ایک سر سے ہزار، جتنا چاہے پھیل جائے، جتنا چاہے سمجھ جائے. کروڑوں آ گئے. کربلا کتنا بڑا شہر ہے. ابھی مجھ سے سوال کیا کہ بولا نا اتنے کروڑ. میں نے کہا جی اتنے کروڑ، ہمیں تو یقین نہیں آتا. من کیا ہے کس بات پہ تمہیں؟ بھائی یقین آتا ہے تو نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا شہر ہے
کہ جو پھیلے تو کائنات پہ چھا جائیں، سمٹے تو نقطے میں آ جائیں. صلوات پڑھیں بر محمد علیہ وہ ڈرے ہوئے سہمے ہوئے کہیں سے وائرس وائرس وائرس. ابھی پہلی لہر گئی نا، یا دوسری چلی گئی ہے تو تیسری کی پھر تیاری اکتوبر میں. اللہ نے ہمارے ذہنوں کو بیدار کیا ہے. میں کچھ کہہ رہا ہوں اس لیے کہ بڑا عقل گھومے رہتا ہے نا. گاڑی کیا آ گئی، دماغ آسمان پر پہنچ گیا، بنگلہ کیا مل گیا، کسی کو اپنے جیسے سمجھتا نہیں ہے. گھر سے باہر نکلتا تو ایسا لگتا جیسے نہ روڈ پہ کیا آیا ہو، نہ کسی کو دعا ہے نہ سلام. خود سلام کی توفیق نہیں ہے، کسی نے کر لیا تو جواب سلام کی توفیق نہیں ہے. اور اتنا زبردست غرور تکبر. اللہ نے کہا اپنی اوقات پہچان، اپنی حقیقت جان انسان کہ تو ہے کیا، تیری حیثیت کیا ہے، تیری حقیقت کیا ہے، تیری اوقات کیا ہے. اگر نہیں جانتا تو لے آ جا ایک چمگادڑ کے وائرس کا مقابلہ کر. شیر کا مقابلہ نہیں ہے، چمگادڑ کا مقابلہ ہے. ایک وائرس کا مقابلہ، چمگادڑ کا مقابلہ. سب کو اپنے اپنے گھروں میں چھپا دیا. ایک وائرس میں جملہ کہنا چاہتا ہوں تو پہلی لہر، دوسری لہر یا تیسری لہر ڈرا ہوا ہے. اللہ نے بتا دیا سنبھل سنبھل کے چل، تو میری قدرت میں انگلیاں نہ لگا، میری قدرت کو چیلنج نہ کر. ابھی تو اس قابل بھی نہیں ہے. ایک چمگادڑ کے وائرس کی لہر کا مقابلہ نہیں کر سکا تو میرے قہر کا کیا مقابلہ کرے. صلوات پڑھیں بر محمد. یہ عزیزو تھوڑا تھوڑا ٹچنگ بھی ہونا چاہیے. اگر کبھی میرے بچے زمانے میں مجلس پڑھی ہوگی جب کرونا تھا، تو عزیزو میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہمارے یہ کوئی ٹریڈیشن نہیں ہے، یہ کوئی ہم رسم میں نہیں بیٹھے کہ پوری دنیا کی نگاہیں لگی ہوئی ہیں کہ کہاں 4 آدمی جمع ہو رہے ہیں. یہ عقیدت ہے اور اس یقین کے ساتھ ہے کہ مولا فرش عزا پہ آنا ہمارا کام ہے، بچانا تمہارا کام ہے. خدا آپ کو سلامت رکھے، آپ کو آباد رکھے کہ آپ مجالس میں آ رہے ہیں. مگر عزیزو آپ آئے فرش مخمل پہ بیٹھے ہیں، بہترین انتظام ہے، اے سی بھی لگا ہوا ہے، پنکھوں کا بھی انتظام ہے. اس کے بعد آپ خیریت سے چلے جائیں گے. مگر اللہ اللہ مصائب زحمت کے ہیں. یہ وہ ایام چل رہے ہیں، نہ جانے آج کی کون سی جگہ ہے. سکینہ کہہ رہی تھی بے اماں ہم گھر کب جائیں گے، مگر سکینہ کو گھر جانا نصیب نہ ہوا. آپ مجلس کے بعد خیریت سے گھر چلا جانا، اس لیے کہ گھر والے انتظار کر رہے ہوتے ہیں. اگر بھائی آیا ہے تو بہنوں کو انتظار ہے، ماں کو انتظار ہے، بچے خصوصاً انتظار کرتے ہیں. اللہ اللہ. لیکن ہائے سکینہ کہتی تھی پھوپھی اماں ہم گھر کب جائیں گے. پھوپھی اماں کبھی کلثوم کے پہلو میں بیٹھ کے کہتی تھی پھوپھی اماں گھر کب جائیں گے. کبھی جناب زینب کا دامن پکڑ کے کہتی تھی پھوپھی اماں گھر کب جائیں گے. کبھی بیمار امام کے پہلو میں بیٹھ کے کہتی تھی بھیا ہم گھر کب جائیں گے. اللہ اللہ. جناب سکینہ کا پورا دن گزر جاتا تھا. مگر عزیزو میں بھی صاحب اولاد ہوں، آپ بھی صاحب اولاد ہیں. بچے کی ایک فطرت ہوتی ہے، آپ بچے کو مہمانداری میں لے جائیں پورا دن گزار دے گا. لیکن جب سورج چھپنے لگتا ہے، رات آنے لگتی ہے، تو بچہ اگر ماں کے ساتھ ہے تو کہتا ہے اماں گھر چلو، مجھے گھر یاد آ رہا ہے. اگر باپ کے ساتھ ہے تو تب کہتا ہے مجھے گھر یاد آ رہا ہے. بابا گھر چلو. روایت میں ملتا ہے کہ جناب سکینہ پورا دن گزار دیتی تھی، مگر جب شام کا وقت آتا تھا قید خانے کے دروازے پر آ کر زخمی انگلیوں سے جالیاں پکڑ کے کہتی تھی آ جاؤ میرے بابا، رات ہونے والی ہے بابا. ارے کیا آج بھی
सोऊं की बाबा खुदा इन आवाजों पर रहमत नाज़िल फरमा ये मजलूम हुसैन के अज़ादार हैं अल्लाह अल्लाह पूरा दिन गुजार देती थी और उधर सूरज गुरूब होने से पहले खाने में बाबा गूंजती थी ऐना ऐना सुकैना ऐना ऐना सुकैना कहाँ हो सुकैना कहाँ हो सुकैना आजा मेरी लाडली मेरे सीने से लिपट जाओ सकीना रात के सन्नाटे में तुझे डर लगता है ये मेरी बच्ची अंधेरे से तू बहुत घबराती है जनाबे सकीना रात होने से पहले जनाबे सकीना को जनाबे ज़ैनब अपने पहलू में बैठा लेती थी मगर तारीख कहती है कि जनाबे ज़ैनब आवाज़ दे रही हैं कुलसूम के पहलू में देखा सकीना नहीं है रबाब के पहलू में देखा सकीना नहीं है इमाम ज़ैनुल आबिदीन के करीब देखा सकीना नहीं है आखिर में जनाबे ज़ैनब आगे बढ़ी ए मेरी यतीमा ए मेरी मजलूमा ए भैया की यतीमा आजा सकीना कहाँ है जनाब ज़ैनब आगे बढ़ी अरे दरवाजा जिंदान के दरवाजे पे पहुंची क्या देखा जनाब सकीना खाक पर सर रखे हुए आवाज दे रही है बाबा क्या नाओगे बाबा आज मैं खाक पे सोऊंगी बाबा बाबा मैं तुमसे कह चुकी हूँ मुझे नींद नहीं आती बाबा ए बाबा तुम्हें मेरे जख्मी कानों का वास्ता ए बाबा जले हुए दामन का वास्ता आ जाओ मेरे बाबा जनाब ज़ैनब करीब पहुंची और जाने के बाद में शहजादी ने एक मर्तबा जनाब सकीना का बाजू थामा और बाजू हिला के कहा सकीना ए मेरी लाडली सकीना ए मेरी मजलूमा सकीना आजा मेरी बेटी मेरी आगोश में आजा रात होने वाली है सकीना मुझे अंधेरे से बहुत खौफ होता है सकीना एक मर्तबा सकीना ने अपने हाथ फैला दिए जनाब ज़ैनब ने सीने से लगा लिया तारीख कहते हैं जनाब सकीना ने जो सर उठाया क्या देखा चंद परिंदे कहीं जा रहे हैं क्या देखा परिंदे जा रहे हैं एक मर्तबा जनाब सकीना ने इशारे से कहा ए फूफी अम्मा ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं जनाब ज़ैनब ने कहा सकीना ये मेरी लाडली शाम हो गई ये परिंदे अपने अपने आशियानों में जा रहे हैं इसलिए कि इनके बच्चे इनका इंतजार कर रहे होंगे पर ये जुमला सुना अरे एक मर्तबा कहा फूफी अम्मा अरे परिंदों को घर जाना नसीब है तो कौन सा दिन होगा हम भी घर जाएंगे मगर अल्लाह अल्लाह अरे सकीना घर ना जा सकी कैद खाने शाम में हमेशा हमेशा के लिए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन रिज़म बिक़ज़ाइ व तस्लीम व अम्रिह बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा इग़फिर लिल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात ताब बैनना व बैनहुम बिल खैरात इन्नका मुजीबुद दअवात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर मुफ्ती ये सदा आई दरिया से 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 मैं हूँ शर्मिंदा सकीना से ये सदा आई दरिया से ये सदा
کٹنے کا نہ مرنے کا غم ہاتھ کٹنے کا نہ مرنے کا غم ہاتھ کٹنے کا نہ مرنے کا غم یہ خیال آتا تھا آخری دم یہ خیال آتا تھا آخری دم وعدہ پانی کا تھا دکھیا سے یہ صدا آئی دریا سے یہ صدا آئی دریا
کچھ بتانا نانا سے کچھ بتانا زینب کے دل سے پوچھو لٹ کر وطن میں آنا زینب کے دل سے پوچھو لٹ کر وطن میں آنا زینب کے دل سے پوچھو لٹ کر وطن میں آنا زینب کے دل سے زینب کے دل سے پوچھو جب وہ زینبی پٹ سے دانیا گئی تھی زینب تڑپ تڑپ کر یہ بین کر رہی تھی زینب تڑپ تڑپ کر یہ بین کر رہی تھی جب وہ زینبی پٹ سے دانیا گئی تھی زینب تڑپ تڑپ نانا مدینے آنا نانا مدینے آنا نانا مدینے آنا زینب کے دل سے پوچھو لٹ کر وطن میں آنا زینب کے دل سے پوچھو لٹ کر وطن میں آنا زینب کے دل سے پوچھو نانا لئی ہمارے دلہے لگا بے وارثوں کی طرح درا رہے تھے بے وارثوں کی طرح در پھرا رہے تھے نانا نہیں ہمارے دلہے لگا رہے تھے بے وارثوں کی طرح در پھرا رہے تھے در کی ٹھوکر کھانا در کی ٹھوکر کھانا در کی ٹھوکر کھانا زینب کے دل سے پوچھو لٹ کر وطن میں آنا زینب کے دل سے پوچھو لٹ کر وطن میں آنا زینب کے دل سے پوچھو میرے بسر رخی کا آنسو بہا رہا تھا نانا سکینہ کو جب ظالم ستا رہا تھا نانا سکینہ کو جب ظالم ستا رہا تھا میرے بسر رخی کا آنسو بہا رہا تھا نانا سکینہ کو جب ظالم ستا رہا تھا اس کا بلک کر رونا اس کا بلک کر رونا اس کا بلک کر رونا زینب کے دل سے پوچھو لٹ کر وطن میں آنا زینب کے دل سے پوچھو لٹ کر وطن میں آنا زینب کے دل سے پوچھو بھوکا وہی تھا نانا جس میں رہی تھی شاہی لوگ ہم پہ ہنس رہے تھے یوں آ گئی تباہی لوگ ہم پہ ہنس رہے تھے یوں آ گئی تباہی بھوکا وہی تھا نانا جس میں رہی تھی شاہی لوگ ہم پہ ہنس رہے تھے یوں آ گئی تباہی عابد کا سر جھکانا عابد کا سر جھکانا عابد کا سر جھکانا زینب کے دل سے پوچھو لٹ کر وطن میں آنا زینب کے دل سے پوچھو لٹ کر وطن میں آنا زینب کے دل سے پوچھو بھائی تھے اور نہ بیٹے سارا تھا برچیوں کا ہم سر کھلے کھڑے تھے مجمع تھا حاجیوں کا ہم سر کھلے کھڑے تھے مجمع تھا حاجیوں
خطبہ وہاں سنانا خطبہ وہاں سنانا خطبہ وہاں سنانا زینب کے دل سے پوچھو لٹ کر وطن میں آنا زینب کے دل سے پوچھو لٹ کر وطن میں آنا زینب کے دل سے پوچھو خیمے سے یہ آتی تھی صدائے میرے بھیا 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 آباد تمہارے گئے دریا کے کنارے اس وقت مصیبت بہن کی سو پکارے لٹتی ہے میرے سر سے لٹتی ہے میرے سر سے لٹتی ہے میرے سر سے فدا ہے میرے بھیا سے آتی تھی صدا میرے بھیا کی میت بھی اٹھائی غربت اصغر کی بھی میں نے ہی بنائی کیا کیا غم اولاد کیا کیا ہمیں اولاد کیا کیا غم اولاد سہائے میرے بھیا سے یہ آتی تھی صدا میرے بھیا تباہی کا سما دیکھ رہی ہے دل اپنا سنبھالے ہوئے ماں دیکھ رہی ہے بے شیر کا جب جھولا کا جب جھولا بے شیر کا جب جھولا جلا میرے بھیا سے یہ آتی تھی صدا میرے بھیا مقتل مدینہ سے تمہیں ڈھونڈ رہی ہے سناٹا ہے تنہائی ہے آفت میں پڑی ہے ایک بار اسے دے دو ایک بار اسے دے دو ایک بار اسے دے دو
السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك وعلى جدك وأبيك السلام عليك وعلى أمك وأخيك أبو الفضل العباس السلام عليك يا جميع شهداء كربلاء وأسيران كربلاء جميعا ورحمة الله وبركاته السلام عليك مولاي يا غريب الغرباء السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلام عليك يا شمس الشموس السلام عليك يا أنيس النفوس السلام عليك يا سلطان العرب والعجم يا أبا الحسن علي بن موسى الرضا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم مولانا يا صاحب العصر والزمان الأمان 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 السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا إمام الإنس والجان أجل الله تعالى فرجك وصال الله مخرجك وظهورك بجان من أعوانك وأنصارك ورحمة الله وبركاته